السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عید سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ آٹا، چینی، دالیں کم نرخ پر یوٹیلیٹی سٹورز پر فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پسماندہ طبقے کو اشیاء ضروریہ پر ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 8 سال بعد محفوظ کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر چاہتے ہیں دوسرے سیاسی جماعتوں کے کیسز کا بھی اختتام ہو۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبرکشائی کے لیے 6 رکنی بورڈ تشکیل۔ بورڈ سابق رکنی اسمبلی عامر لیاقت کی وجہ موت کا تعین کرے گا۔ 23 جون کو صبح 9:30 بجے عامر لیاقت کی قبرکشائی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ میں کورونا کی نئی لہر پھیلنے کا خدشہ۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.2% رہی۔ کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کے پھیلاؤ میں پھر خطرناک حد تک اضافہ۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ مونسون بارشوں کے باعث 2010 والی خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی نے خبردار کر دیا۔ روپیہ بدترین گراوٹ کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر 211.75 پر ٹریڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا، 213.20 روپے کا ہو گیا۔ کینیڈا اور اٹلی میں ریکارڈ درجہ حرارت۔ کینیڈا میں گرمی کا 134 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بلند درجہ حرارت کی وجہ سے اٹلی میں خشک سالی کا الارم جاری۔ کینیڈا کا پلاسٹک کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ چند ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کینیڈین حکومت پلاسٹک اشیاء کی تیاری اور استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ میٹرو لنکس کا ریل کراسنگ کے دوران شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ حیران کن حادثے کی ویڈیو جاری کر دی۔ میٹرو لنکس کے چیف سیفٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ ریلوے نظام درہم برہم، 30 سال بعد بڑی ہڑتال۔ 13 ٹرینوں کے 40,000 سے زائد ورکرز ہڑتالوں میں شریک ہوں گے۔ 6 روز کے لیے لاکھوں افراد کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بنگلہ دیشی شہر مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ مونسون کی موسلا دھار بارشوں نے ایک ہوائی اڈے کو ڈبو دیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لاکھوں لوگ محصور ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں دانستہ کی گئی مذہبی اشتعال انگیزی غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ۔ مودی اور یوگی کے مظالم کے سامنے بھارتی مسلمان ڈٹ گئے۔ بریلی شہر میں ہوئے مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ امارت اسلامی افغانستان کی جانب سے پڑوسی ممالک سے افغان مہاجرین کی مدد کرنے کا مطالبہ۔ وزیر برائے مہاجرین خلیل حقانی کا کہنا تھا کہ ہمیں لوگوں اور مہاجرین کی آوازوں کو سننا چاہیے اور ان کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر پہنچایا جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 بنیادی اشیاء ضروریہ کو کم نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آٹا، چینی، دالیں، چاول، خوردنی تیل بازار سے کم نرخ پر دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یوٹیلیٹی اسٹورز کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں 5 بنیادی اشیاء ضروریہ کو
اگلے مالی سال کے لیے کم نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آٹا، چینی، دالیں کم نرخ پر یوٹیلیٹی اسٹورز پر فراہم کی جائیں گی، جبکہ چاول، خوردنی تیل اور گھی بھی پورے ملک میں بازار سے کم نرخ پر دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پسماندہ طبقے کو اشیاء ضروریہ پر ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سبسڈی کا نظام شفاف اور ڈیجیٹل بنایا جائے۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ 30 جولائی تک 300 سے زائد نئے اسٹورز بنائے جائیں گے، جبکہ کے پی کے میں 942 یوٹیلیٹی اسٹورز پر سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ کے پی کے میں 1000 نئے سیل پوائنٹس، 200 موبائل اسٹور کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں دور دراز علاقوں تک سبسڈی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت 8 سال بعد مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے فائنینشیل ایکسپرٹ نے دوران سماعت بتایا کہ پی ٹی آئی فنڈز میں آڈٹ کے اصول اور معیار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ڈونرز تھرڈ پارٹی نہیں، پی ٹی آئی قیادت کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں۔ اس موقع پر اکبر ایس بابر نے کہا کہ پہلی بار کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کی تفصیلات دے رہی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا، دونوں طرف کی سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیس فائنل ہوا ہے، چاہتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی اختتام پذیر ہوں، ووٹرز کا اعتماد بحال ہو، ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا ہے۔ مرحوم معروف ٹی وی اینکر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وجہ موت کے تعین کے لیے 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل پولیس سرجن شاہد نظام، ایچ او ڈی فورینزک میڈیسن جناح پرویز مختوم، ایم ایل او ڈاکٹر علی بقائی، فورینزک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہری رام اور ڈاکٹر گلزار علی میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 23 جون کو صبح 9:30 بجے عامر لیاقت کی قبر کشائی ہوگی۔ خیال رہے کہ ممتاز ٹی وی اینکر، مقرر اور ایم این اے عامر لیاقت 9 جون کو اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے تھے۔ ملازمین کی اطلاع پر عامر لیاقت کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی۔ پاکستان میں دوبارہ کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ کورونا کی بلند ترین 8.04% شرح کراچی میں ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شہر قائد سمیت سندھ بھر میں کورونا کی نئی لہر پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق سندھ میں BA4 اور BA5 ویرینٹ کے 8 مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں اور کورونا کی نئی لہر کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ BA4 اور BA5 ویرینٹ تیزی سے پھیلتے ہیں، جس سے بچاؤ کے لیے شہریوں پر احتیاط لازم ہے۔ شہری ماسک کا استعمال کریں اور بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹے میں سندھ میں 122 نئے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں اور شرح 5% ہو گئی ہے۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی ہفتہ وار شرح 10.62% تک پہنچ گئی، جبکہ سندھ میں کورونا کیسز کی ہفتہ وار شرح 2% ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ویرینٹ جنوبی افریقہ میں جنوری اور فروری میں سامنے آئے تھے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کے باعث کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں سیلاب کا واضح خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے ملک میں 2010 والی خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں شہری سیلاب کا واضح خطرہ ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی محکموں کو ممکنہ تباہ کن اثرات سے نمٹنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر نے خبردار کیا کہ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی بہت زیادہ امکان ہے، جس سے شہری علاقوں کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پری مونسون کے طاقتور اسپیل نے گرمی بھگا دی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا۔
نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 4 پیسے مزید مہنگا ہونے کے بعد اب 212 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو کاروبار کے آغاز پر بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے امریکی ڈالر 3.24 روپے اضافے سے 213.20 روپے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کا دار و مدار IMF پروگرام کے گرد گھومتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے سمیت دیگر سخت اقدامات کے باوجود IMF قرض پروگرام کے معاہدے پر رضامند نہیں، بلکہ پیٹرول پر لیوی اور سیلز ٹیکس بھی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے پروگرام میں شمولیت کا عمل طول اختیار کر رہا ہے اور مالیاتی بحران میں خطرناک حد تک بڑھنے سے غیر یقینی ماحول سے ڈالر کی بلند پرواز جاری ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔